عزیز مومنین، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام جیسپر عاشق ہے اور آج جس موضوع پر میں بات کرنے کو ہوں یہ موضوع نیا نہیں ہے، اس پہ پہلے بھی ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن آج اس پر دوبارہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جب میں نے پاسٹر ٹونی ولیم کی ویڈیو کا جواب دیا، جب انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی مرنے والے کے گھر جاتے ہیں تو اس کے لیے دعا نہ کی جائے، تو میں نے ان کی ویڈیو کا جواب دیا اور بہت سے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا، لیکن بہت سے بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو حوالہ جات دیے ہیں وہ کیتھولک بائبل میں سے دیے ہیں، آپ ہمیں 66 کتابوں والی جو پروٹسٹنٹ بائبل ہے اس میں سے کوئی حوالہ بتائیں جبکہ مرحومین کے لیے دعا کی گئی ہو یا قربانی چڑھائی گئی ہو یا روزہ رکھا گیا ہو۔ تو آج میں ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے یہ حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو 66 کتابوں میں کتاب شامل ہے۔ سیموئیل نبی کی دوسری کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت سے آپ میرے ساتھ کلام مقدس کھولیں اور پڑھیں۔ تب داؤد نے اپنا کپڑا پکڑا اور چاک کیا، اور ایسا ہی ان سب آدمیوں نے کیا جو اس کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ماتم کیا اور روئے، اور انہوں نے شاؤل اور اس کے بیٹے یوناتان اور خدا کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے روزہ رکھا، کیونکہ وہ تلوار سے گر گئے۔ تو میرے عزیزو، 12ویں آیت کو میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھوں گا۔ اور انہوں نے ماتم کیا اور روئے، اور انہوں نے شاؤل اور اس کے بیٹے یوناتان اور خدا کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے روزہ رکھا، کیونکہ وہ تلوار سے گر گئے۔ میرے عزیزو، یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ جب شاؤل بادشاہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے گیا تو وہاں پر وہ مارے گئے۔ تو جب داؤد نبی کو یہ اطلاع ملی کہ وہ جنگ میں مارے گئے ہیں تو داؤد نبی نے کیا کیا؟ اپنے کپڑے پھاڑے، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر شاؤل بادشاہ، یوناتان اور اسرائیل کے جو لوگ وہاں پر مارے گئے تھے ان سب کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ تو میرے عزیزو، یہ کلام مقدس سے میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کر سنایا ہے، میں نے کوئی اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی ہے۔ آپ کے پاس بھی کلام مقدس ہے، آپ بھی کھولیں، پڑھ لیں کہ یہ بات کلام مقدس کے اندر سے ہے۔ کیتھولک کلیسیا جو بھی تعلیم دیتی ہے وہ کلام مقدس میں سے ہوتی ہے، کلام مقدس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو ضرور کلام مقدس کو پڑھیں، دیکھیں، سنی سنائی باتیں نہ کریں، بلکہ خود کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو خدا کا پاک روح جو ہے آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کے ذہن کو کھولے گا
پھر آپ کلام مقدس کی سچائیوں کو جان سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن بہن بھائیوں نے میری ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ کیے تھے کہ ہمیں کلام مقدس میں سے اس کا کوئی حوالہ دیں، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ ضرور اپنے ان پیاروں کو یاد بھی کریں گے اور ان کی نیکیوں کو بھی یاد رکھیں گے اور ان کی خدمت کو بھی اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے کہ خدا باپ ان کو ہمیشہ ابدی آرام میں رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔